ہے اس کے اندر پہلے جیسے کسی لیڈی کا وواہ ہوا اور اسے طلاق لے لیا، پھر واپس پنہ اسے شادی کرنے کے لیے تو اسے دوسرے پتی مطلب دوسرے سے شادی پنہ کیوں کرنی پڑتی ہے جی. اور پھر اسے طلاق لے کے جی. واپس اس شادی جی. تو یہ جی. آپ مجھے کلیئر کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ سسٹر، آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے. آپ اگر دا ہولی اسکرپچر قرآن پڑھیں گے، دا کانسیپٹ آف ٹرپل طلاق، جو ٹرپل طلاق ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا کہ طلاق 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 کہتے ہیں اور طلاق ہو جاتا ہے، ایسا پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. Absolutely this practice is 100% against the Quran. صحیح قول صحیح حدیث کی روشنی میں یہی ہے کہ ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں بھی ایک ہی گردانی جاتی ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا برادر عمران قرآن کے اگینسٹ 3 طلاق کو کہہ رہا ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر کے. توصیف الرحمان بھی کچھ اسی طرح کہا اور ذاکر نائک بھی کچھ اسی طرح کہا. ذاکر نائک نے حضرت عمر کے حوالے سے ایک جملہ کہا جس کا مطلب صاف یہی تھا کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے اور مطلب یہ کہ صحیح نہیں ہے، یہی مطلب تھا. کیا یہ تینوں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے یہ تینوں پرچارک ہیں، وہابیاں ہیں، غیر مقلدین ہیں، یعنی یہ لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے، اپنے من کی باتیں مانتے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث اور انٹرنیٹ کی دنیا سے قرآن اور حدیث اور اسلام کو سمجھتے اور پرچار کرتے ہیں. سب سے پہلے عمران برادر کے حوالے سے ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 230 کے حوالے سے بتا دیں کہ اچھا آج کے بھی موجودہ اعتبار مطلب تفسیر سے ہم نہیں بتائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ 200-250 سال پرانا حضرت امام صاوی رحمت اللہ علیہ ہیں جو فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے ذریعے فَإِن طَلَّقَهَا کہ اگر کسی نے مطلب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تیسری طلاق یا 3 طلاقیں دے دی. اب اس کی تفسیر میں یہ خود کہتے ہیں ای طلقتن ثالثتن، ای طلقتن ثالثتن یعنی تیسری طلاق تھی. آگے فرماتے سواء وقع الاثنتان فی مرتن او مرات، یعنی پیچھے جو آیت نمبر 229 میں ہے کہ طلاق رجعی 2 ہے، تو عام ازیکہ یعنی برابر یہ ہے کہ وہ 2 طلاق ایک مرتبہ میں یا کئی مرتبہ میں واقع ہوئی ہو. مطلب یہ کہ یہ تیسری طلاق ایک جگہ میں ایک مرتبہ میں یا کئی مرتبہ میں ایک مجلس میں کئی مجلس میں دی ہو فلا تحل، تو اب یہ بیوی جو ہے 3 طلاق دے دینے کے بعد حلال نہیں ہوگی الی آخرہ. اسی طرح جیسے کہ فرماتے ہیں کما اذا قال لها انت طالق ثلاثا او البتہ، یعنی تجھے 3 طلاق ہے یقینی طور پر. وہذا هو المجمع علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، یعنی سارے ائمہ کرام اور سارے سواد اعظم پر کا اتفاق ہے. وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَقَعُ إِلَّا طَلَقَةً، لیکن اس بات کا قول کرنا کہ 3 طلاق ایک مرتبہ میں یعنی ایک ہی مجلس میں اگر کسی نے دے دیا تو لا یقع واقع نہیں ہوگی مگر ایک ہی طلاق واقع ہوگی. فلم یعرف الا لابن تیمیہ من الحنابلہ، تو یہ بات صرف ابن تیمیہ ہی کی جانب منسوب ہے، یعنی اسی نے اس کا رد کیا ہے ایک مجلس میں 3 طلاق کا، اور ایک اگر کسی نے دے دیا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، جو اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا. لیکن یہ فرماتے ہیں وقد رد علیہ ائمۃ مذہبہ، اس وقت کے جتنے بھی حنبلی مذہب کے امام موجود تھے، تحقیق کے وہ 7 سن ہجری کا ہے، اس وقت جو ہے ابن تیمیہ کا شدید رد کیا. حتی قال العلماء، یہاں تک کہ اس وقت کے علماء نے انہ الضال المضل، اسے گمراہ کہا اور گمراہ گر کہا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے امت میں سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ نے اس کا رد کیا ہے.
آپ کہیں گے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح سے بول کر کے جو امت کو پریشان کیا جا رہا ہے. میں بات بول دوں کہ جس طرح قرآن پاک نے کہا کہ شراب حرام ہے، قرآن پاک نے کہا زنا حرام ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر کسی نے شراب پی لیا تو کیا شراب کا اثر نہیں ہوگا؟ یا کسی نے زنا کر لیا تو زانی اور زانیہ پر اثر نہیں ہوگا؟ کسی چیز کا ممنوع اور حرام ہونا اور مطلب برا ہونا یہ اور چیز ہوتا، لیکن اگر اس برائی کا کوئی ارتکاب کر لے تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. ایسے ہی 3 طلاق ایک مجلس میں دینا یہ گناہ ہے. پہلے تو پورا طلاق ہی ابغض الحلال ہے، یعنی حلال اور جائز چیز میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک. لیکن اگر دے تو بالکل ہوگا. ایسے ہی جیسے کوئی شراب پی لے تو بالکل اس کا اثر ہوگا، جبکہ شراب حرام ہے. تو کسی چیز کا حرام ہونا اور چیز ہے. ایسے ہی آج جو ہے پوری میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا وغیرہ پہ، اور خاص طور سے ہندوؤں اور کافروں کو ایک موقع مل گیا ہے، انڈیا میں تو خاص طور سے موقع مل گیا ان جیسے پرچارکوں کی وجہ سے کہ نہیں یہ سب بالکل حضرت عمر کی ایجادات ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عمر کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ وہ عمر جن کی رائے جو ہے وحی الہی کے موافق ہوتی. بڑی ذمہ داری کا جملہ منہ سے نکل گیا ہے مجھ سے، بلکہ میں اس کو مبرہن کر دوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 67 اور 68 اور 69 کو آپ دیکھیں گے تو بدر کے قیدیوں کے حوالے سے حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی رائے الگ تھی اور عمر کی رائے الگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کے موافق آیت کریمہ نازل کی ہے. آپ دیکھ لیں جا کر کے سورہ انفال کی مذکورہ آیت نمبر 67 68 اور 69 میں. اور خطبہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں الموافق رأیہ للوحی والصواب، یعنی حضرت عمر کی جو رائے ہوتی ہے، رائے اپنے سے دیتے انسان، تو اگر رائے بھی کہیں حضرت عمر کی تو وہ وحی الہی کے موافق ہوا کرتی. ترمذی کی حدیث ہے ان الحق ينطق على لسان عمر، حق عمر کی زبان پر بولتا. اسی میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر کی یہ شان اور عمر فاروق پر اس طرح کی حرکت. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 20 رکعت کی جو مسئلہ ہے یہ اہل حدیث اس کا بھی رد کرتے ہیں نا، چونکہ حضرت عمر ہی اس کی ایجاد کیے ہیں، انہی کی رائے سے 20 رکعت جماعت ہوئی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لوگ جو حضرت عمر کے حوالے سے اس طرح کا جو رن آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شریعت پر افتراء کر رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، ان کا خاص مقصد یہ ہے کہ بس اہل حدیث کا نقطہ نظر اور ابن تیمیہ کا نظریہ پھیلے. ابن تیمیہ کے نظریات کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے پھیلایا، اور اس کے بعد انڈیا میں اسماعیل دہلوی نے پھیلایا، اور آج یہ تینوں حضرات اور ان کے جو چلر اور بلر ہیں یہ سب پھیلا رہے ہیں. بس میں یہی کہوں گا کہ قرآن سے میں نے بتا دیا سورہ بقرہ کا آیت نمبر 230 میں تفسیر کے حوالے سے کہ ایک مجلس میں اگر کسی نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو ہی جائے گی، لیکن اس کا رد سب سے پہلے ابن تیمیہ نے کیا، اور ابن تیمیہ کا رد اس وقت کے تمام علماء نے کیا، یہاں تک کہ اس کو گمراہ اور گمراہ گر کہا. لہٰذا آج بھی اگر کوئی 3 طلاق کے مسئلے کو، 1 طلاق یا 3 طلاق کے مسئلے کو اگر حضرت عمر کا ایجاد مانتے ہیں تو وہی حضرت مطلب یہ کہ حضرت عمر کی شان پر افطرا کی بنیاد پر اور شریعت پر افطرا کی بنیاد پر ابن تیمیہ ہی کی طرح ان پر بھی فتویٰ لگے گا. یعنی یہ گمراہ ہیں، گمراہ گر ہیں، امت ان سے بچے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں